بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کے باب میں گفتگو چل رہی تھی۔ حضرات انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس کے دلائل گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بہت واضح دلیل ہے ان کا مطاع مطلق ہونا، اس میں معلم یؤمر بمعصیت کی قید بھی نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء کو معصوم نہیں مانتے تو ان کا مردود الشہادت ہونا لازم آئے گا، اور پھر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا والی آیت اور امت کے حق میں وہ گواہ بنیں گے، یہ کس طرح چل پائے گا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اسی طریقے سے اگر وہ معصوم نہیں ہیں تو استحقاق لعنت و عذاب ان کا ہوگا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نیز اگر وہ معصوم نہیں ہیں تو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کے مصداق بنیں گے، نعوذ باللہ۔ اور اگر وہ معصوم نہیں ہیں تو ان کی ایذاء اور زجر جائز ہونی چاہیے۔ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بلکہ بہت بڑی دلیل علماء نے لکھی کہ اگر انبیاء معصوم نہیں ہیں تو پھر وہ دیگر گنہگاروں سے زیادہ مستحق عذاب ہوں گے، جیسے ان کی نبیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو جب نساء نبی کو اتیان فاحشہ پر مضاعفت عذاب کی وعید سنائی گئی تو نفس انبیاء کا تو حال ہی کچھ الگ ہوگا، اور یہ باطل ہے، لہذا مستلزم باطل باطل۔ نیز اگر وہ معصوم نہیں ہیں تو ان کا متبع شیطان ہونا لازم آئے گا، اور اسی طرح غیر نبی کا افضل ہونا لازم آئے گا، اور حزب الشیطان اور خاسرون میں ان کا دخول لازم آئے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین کے خلاف ہوگا، ان کی برگزیدگی جو ہر اعتبار سے ہے وہ زد میں آئے گی۔ انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ خطرے میں پڑے گا۔ اور اگر وہ معصوم نہیں ہیں، عاصی ہو سکتے ہیں، تو پھر عاصی کو ظالم بھی کہتے ہیں، اور لا ینال عہد الظالمین والا معاملہ بھی آئے گا۔ اور اگر وہ خود معصوم نہیں ہیں، مزکہ نہیں ہیں، تو وہ دوسروں کا تزکیہ کیسے کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انبیاء اسوہ ہوتے ہیں، اسوہ وہی ہو سکتا ہے جو معصیت سے ایک بھی عیب سے بالکل پاک اور منزہ اور صاف ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کا سکوت، اس کی خاموشی تک کسی کے فعل کو معصیت سے نکال کر اباحت میں داخل کر دیتی ہے، تو خود نبی کا فعل معصیت سے خارج کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حب خدا کا معیار اطاعت معصوم ہی تو ہو سکتی ہے، نہ کہ اطاعت عاصی۔ اس لیے یہ سب دلائل حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کے باب میں بطور اہل سنت والجماعت کے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا والا معاملہ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف کے ہم کی نوعیت الگ تھی اور زلیخا کے ہم کی نوعیت الگ تھی۔ یوسف کا ہم فرار کا تھا، نہ کہ قرار کا، اسی لیے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، ورنہ وَلَقَدْ ہَمَّا آنا چاہیے تھا۔ قرآن کریم کی بلاغت نے ہمیں اس کا جواب دے دیا ہے، بہت آسان طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے یہ غلطی کروائی گئی، انہوں نے کی نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ یا آدم انما ابتلیتک بالذنب، میں نے تجھ کو ابتلا کیا، آزمایا، یہ خطا کروا کر، چوک کروا کر،
لأننی احب ان اظہر فضلی و جودی و کرمی علی من عصانی. اللہ اکبر. اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ قیامت تک جو بھی میری معصیت کریں گے ان پر میرے فضل اور جود و کرم کا میں اظہار کروں. لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں ختم کرے گا. ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر لهم. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر گناہ نہیں کرو گے تو اللہ دوسروں کو پیدا کرے گا، وہ گناہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور پھر اللہ کی صفت غفاریت، توابیت ظہور میں آئے گی. آدم، اگر میں تجھ کو اور تیری اولاد کو گناہوں سے بالکل ہی لغزش سے بھی بچا لیتا تو پھر میں اپنے جود کا، اپنے عفو کا، اپنے حلم کا، اپنی مغفرت کا، اپنی توبہ کا کس کے اوپر ظہور اور اظہار کرتا، اس لیے کہ میں تو تواب الرحیم ہوں. اے آدم، میں نے تجھ کو جو اخرج منہا کہا اس سے گھبرا مت جانا، میں نے تو تجھے دنیا میں جانے کے لیے ہی پیدا کیا تھا. ہاں، تو دار المجاہدہ میں جا، تقوی کا بیج بو، اور میں اس کے اوپر تیرے لیے سحائب کی بارش برساؤں گا، اور جب یہ دانہ پختہ ہو جائے گا اور برابر کھڑا ہو جائے گا تو اس کو کاٹ لے. اے آدم، میں نے تجھ کو جنت سے صرف اس لیے نکالا ہے تاکہ تیرے درجات میں ترقی ہو اور تو پھر لوٹ کر آئے. ایک عربی کے شاعر نے اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھایا ہے. ان جرا بیننا وبینک عتب وتناءت منا ومنک الدیار فالوداد الذی احدت یا احدت مقیم والعثار الذی اصبت جبار. کہ اگر ہمارے تمہارے درمیان کوئی قابل عتاب بات ہو گئی اور دیار کی دوری بھی ہو گئی، کوئی بات نہیں، وداد و مودت جو پہلے سے طے شدہ ہے وہ باقی ہے، اور تمہاری طرف سے جو کچھ ٹھوکر اور لغزش کا صدور ہوا وہ منجبر کر دیا جا چکا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حق تعالی شانہ نے کیسے عفو اور غفران اور معافی کا قلم پھیرا ہے. اس لیے اس معاملے کو زیادہ اچھالتے رہنا یہ شان عبدیت کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہتے ہیں، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبوط آدم میں بہت سے اسرار پنہاں کیے ہیں. نمبر 1، صفات الہیہ کا ظہور. نمبر 2، حضرت آدم کی پشت بمنزل سفینہ تھی اتقیاء اور اشقیاء سب کے لیے، تو اب سب کو دنیا میں بھیجتے تبھی تو سب جدا ہوتے. نمبر 3، نبوت، رسالت، امامت، خلافت، شہادت، حب، بغض، موالات، ان سب کے نتائج و ثمرات کا ظہور بھی مقصود تھا. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تکوینی نظام کے تحت دنیا میں اتارا گیا. وہ آیت بھولنی نہیں چاہیے کہ پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اسی لیے تو جب احتج آدم و موسیٰ ہوا تھا تو آدم علیہ السلام اس معاملے میں غالب آئے تھے، جیت گئے تھے. آگے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربہ کلمات. حضرت آدم، حوا، ان کی ذریت، ابلیس، سب کے سب کا حبوط جب زمین پر ہو گیا، فوراً، یہ بالکل تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے. آدم سے جو چوک ہو گئی اور انہیں زمین پر اتارا گیا تو زیادہ دیر نہیں لگنے دی. آدم علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کی طرف سے کلمات توبہ پائے، تلقی کی. محبت کا اندازہ لگائیے کہ وہ کلمات اللہ نے خود حضرت آدم کو دکھائے کہ درخواست عفو اس طرح لکھیے. جب بڑا خود کہے کہ اس طرح معافی نامہ لکھ کر لائیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا طے ہے اور میں خود ہی چاہ رہا ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں. تو آدم نے اپنے رب کی طرف سے کلمات توبہ پائے. ای الہمہ، ہو کی ضمیر کا مرجع آدم، اور ایہا اس کی ضمیر کا مرجع کلمات. اللہ نے ان کلمات کا آدم کے دل میں الہام کیا. وفی قراءۃ بنصب آدم ورفع کلمات
یعنی فتلقى آدم من ربہ کلمات، کلمات توبہ نے آدم کی ملاقات کی، یعنی آدم کے پاس وہ کلمات آئے، ای جاءت الکلمات آدم، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ تو سوال ہو رہا ہے کہ وہ کون سے کلمات توبہ تھے جن کو سہارا بنا کر حضرت آدم و حوا نے توبہ کی؟ تو فرمایا وہی، یعنی تلک الکلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات تھے۔ یہ کلمات کتنے جامع ہیں، اس میں اقرار ہے، اعتراف ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت مطلقہ کاملہ اس کا بھی اقرار ہے۔ اللہ کو یہ دونوں چیزیں ہی تو پسند ہیں، معرفت نفس اور معرفت رب۔ ظلمنا انفسنا معرفت نفس ہے، اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا معرفت رب ہے۔ آیت کریمہ کا جو ورد ہمارے پاس کروایا جاتا ہے بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں، حضرت یونس علیہ السلام والی، وہ بھی تو یہی ہے کہ لا الہ الا انت، یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا اعتراف، معرفت رب، اور انی کنت من الظالمین یہ معرفت نفس ہے۔ اور کتنی زبردست بات ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرمایا، تو اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، فوراً ہم نے ان کی اس بات کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہموم، غموم، فتنوں سے بچنے کے لیے، عذاب کو دور کرنے کے لیے آیت کریمہ کا ورد بڑا مؤثر اور تجربے پر مشتمل ہے، اس لیے کہ اس کی معنویت کی طرف نظر کرنی چاہیے، اور اس سے سبق بھی ملتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا خود اعتراف کرے، کسی دوسرے پر نہ ڈالے۔ ذرا غور کریں گے اس نقطۂ مہمہ بلیغہ پر کہ آدم و حوا نے ربنا ظلمنا انفسنا خود اپنی طرف نسبت کی، یہ نہیں کہا کہ ہمیں شیطان نے پھنسایا، فلاں کی ریشہ دوانی تھی، فلاں کی سازش تھی۔ ایک بندے کو اپنی شان عبدیت کا اظہار اسی طرح کرنا چاہیے، اپنے اندر تواضع ہو، انابت ہو، خود ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، دوسروں پر ذمہ داری نہ ڈالے۔ یاد رکھو، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا گناہ فلاں کی وجہ سے ہوا یا فلاں نے کروایا، تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس میں شان عبدیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اور زیادہ جریء بنتا ہے۔ ان الفاظ کی معنویت پر آپ طلبہ عزیز ہیں، مجھے خطابی انداز درس میں اپنانا نہیں ہے، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہو کتنے بلیغ جملے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ پتہ چلا مغفرت کے بعد رحمت کا طالب بھی ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ کے اخیر میں بھی تو یہ آیا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ الآیت، کتاب کی طرف بھی نظر کیجئے، یعنی اقرأ الآیت الی آخرہا فدعا بہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو لے کر دعا فرمائی، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ تاب الی توبہ کرنا، اور تاب علی توبہ قبول کرنا، قبیل توبتہ، حضرت حق جل مجدہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لی۔ اور کیوں قبول نہ کرتے؟ انہ هو التواب علی عبادہ، دیکھو یہاں بھی تاب علی آیا، بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، الرحیم بہم، اور ان پر رحم کرنے والے ہیں۔ فتلقى آدم، لفظی طور پر سوال ہوتا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام ہی نے توبہ کی، حضرت حوا نے نہیں کی؟ نہیں، حوا تابع تھی، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا، ورنہ توبہ میں وہ بھی شریک تھی۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا میں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ قالا سورہ اعراف میں آیا نا تثنیہ کا صیغہ، اور بعض علماء معرفت نے لکھا ستر عورت کے پیش نظر، یعنی عورت ایک ایسی ذات ہے جس کا تذکرہ بغیر ضرورت شدیدہ کے ضمیر کی شکل میں بھی نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں حضرت حوا کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نصارہ کا عقیدہ یہ کہ حضرت مسیح کا سولی پر چڑھایا جانا کفارہ تھا،
یہ باطل ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب توبہ قبول کر لی تھی تو حضرت مسیح علیہ السلام کو بطور کفارے کے سولی پر چڑھنے کی یا چڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ عقیدہ بھی اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا ای من الجنتی، تم جنت سے اتر پڑو، جمیعاً، سب کے سب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو آیا تھا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو پھر دوبارہ اہبطوا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تکرار نظر آ رہی ہے۔ میں بول رہا ہوں نظر آ رہی ہے، تکرار ہے نہیں۔ تو اس کا جواب پہلے تو مصنف دے رہے ہیں اس سوال کا کہ اہبطوا کی تکرار کیوں ہوئی۔ فرماتے ہیں کررہو یعنی اہبطوا، اہبطوا والے ٹکڑے کو مکرر لائے ہیں، لیعطف علیہ فإما یأتینکم منی ہدن، یہ لیعطف علیہ کا نائب فاعل ہے، فإما یأتینکم والا جملہ، تاکہ اس پر فإما یأتینکم منی ہدن کا عطف کیا جائے۔ پہلے والے اہبطوا پر عطف یہ طویل فاصلہ ہو جاتا تھا، اس لیے دوبارہ اس کو لایا گیا۔ یعنی اہبطوا بعضکم لبعض عدو پر ہم کر سکتے تھے عطف، لیکن درمیان میں کافی فاصلہ آ گیا، بعضکم لبعض اور ولکم فی الارض مستقر فتلقى آدم وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس کو مکرر لایا گیا تاکہ آنے والے جملے کا اس پر عطف کیا جائے۔ ایک جواب تو ہمارے مصنف نے دیا ہے۔ دوسرا ایک جواب یہ ہے کہ یہ تقریر تاکید کے لیے ہے، اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ دونوں حبوط الگ الگ ہیں، لہذا تکرار ہی نہیں ہوئی۔ پہلے والا حبوط اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہ حبوط من الجنت الی السماء تھا، اور دوسرا والا حبوط من السماء الی الارض، یہ دونوں حبوط الگ الگ ہیں۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ پہلے والے حبوط میں تجویزی اور حاکمانہ حکم تھا، اور ابھی جو اہبطوا ہم پڑھ رہے ہیں وہ تنفیذی اور حکیمانہ حکم تھا۔ ایک حکم حاکمانہ ہوتا ہے، ایک حکیمانہ ہوتا ہے، آ چکی ہے یہ بحث۔ اسی طرح ایک حکم تجویزی ہوتا ہے اور ایک تنفیذی ہوتا ہے۔ یہ تنفیذ بھی خلافت آدم والی آیت میں آ چکی ہے۔ فَإِمَّا، یہ اما کیا ہے؟ کہا یہ اصل میں تھا ان ما یأتینکم، لیکن نون اور میم قریب قریب ہیں اس لیے اس ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا۔ فیہ ادغام نونی ان الشرطیتی فی ما المزیدتی، پتہ چلا کہ انما کا ما زائدہ ہے، نافیہ نہیں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جاؤ تم زمین پر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، ہدایت کی شکل میں آئے گی تو ہدن کی شکلیں بتلائیں، کتاب و رسول، کتاب اور رجال کی شکل میں آئے گی، کتاب علم اور رسول عمل، کتاب اورل، رسول پریکٹیکل، تو رجال اللہ کتاب اللہ دونوں شکلوں میں میری حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے میں ہدایات کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ جب تم جاؤ گے تمہارے پاس ہدایتیں آتی رہیں گی، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، تمہارا کام رہے گا اس ہدایت کی پیروی کرنا۔ فمن تبع ہدایا، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اور ہدایت کی پیروی کرنا کس شکل میں ہوگا؟ فآمن بی، مجھ پر ایمان لائے گا، اعتقادات کی طرف اشارہ، وعمل بطاعتی، اور عمل بھی کرے گا میری اطاعت پر، اعمال۔ پتہ چلا اتباع ہدایت دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور عمل۔ تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ماضی کی کسی بات پر غمزدہ ہوں گے، فی الآخرتی، آخرت میں جا کر، اور خوف اور حزن ختم کر دیا جائے گا اس طور پر کہ بِأَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، یا بِأَن يُدْخَلُوا الْجَنَّةَ، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ خوف اور حزن دونوں کی نفی کر دی جنت میں جانے کے بعد۔ مستقبل کا کوئی خوف نہیں، ماضی پر کوئی غم نہیں۔ خوف عظمت کا تو ہوگا، خوف عظمت اور خوف جلال ہوگا، لیکن فزع اکبر والا خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھا جائے، اس آیت کو اس آیت سے سمجھو، لا يحزنهم الفزع الاکبر،
اصل میں جواب دیتا ہوں کہ وہ جو ہم سنتے ہیں کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کرتے ہوں گے تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی نفی کیسی؟ تو جو خوف ہوگا وہ عظمت کا خوف ہوگا، جلال کا ہوگا، لیکن فزع اکبر نہیں ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور وہم من فزع یومئذ آمنون، فزع کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، بڑی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے۔ اور بعض علماء تفسیر نے فرمایا کہ فلا خوف علیہم، علی کے لفظ کو دیکھو، پتہ چلا کہ خوف کا استیلا اور احاطہ نہیں ہوگا، عقلی تشویش نہیں ہوگی۔ طبعی خوف ایک الگ چیز ہے، جیسے ایک طالب علم نے امتحان کی پوری تیاری کر لی ہو، کتاب رٹ لی ہو، اپنی زبان میں چاٹ لی ہو، گھول کر پی لی ہو، پھر بھی پرچہ آنے سے پہلے اور آنے کے بعد چند لمحات کے لیے وہ طبعی خوف میں رہتا ہے، لیکن عقلی طور پر وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ بس یہاں یہی بات کو سمجھا جائے۔ بہرحال اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر اتار کر ہدایت کے سلسلوں کو جاری فرمایا ہے۔ اتمام حجت ہو جائے گا، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اور اس کو سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا گیا ہے فمن اتبع ہدایا، یہاں تو آیا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہاں بہت عجیب و غریب نکتہ ہے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، اور اس کے مقابلے میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ فمن تبع ہدایہ کے مخالف الاشیاء تتبین باضدادها، کہ جو لوگ کفر کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، یہاں آیاتنا سے مراد کتبنا، تاکہ اما یأتینکم منی ہدن کے ساتھ مناسبت ہو جائے کہ جو ہماری آیتوں کو، کتابوں کو، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہدن میں جیسے کتاب و رسول ہے تو آیات سے مراد بھی دونوں لے لو کہ جو ہماری کتابوں اور ہمارے نبیوں کو جھٹلائیں گے، اس لیے کہ نبی بھی آیت من آیات اللہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون اور ولا یخرجون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ نکالے جائیں گے نہ نکلیں گے۔ بس اس طرح ان کا معاملہ بھی ہوگا۔ اللہم اجعلنا من المتبعین ومن التابعین لہدایتک وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى وصلى الله على النبي الكريم۔